آج ہم لوگوں نے جو کتاب پچھلے سال پڑھی ہے اس کا امتحان لیا جائے گا، اور اس امتحان کے تناظر میں چند منٹ آپ لوگوں کو ناصحانہ کچھ کلمات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے، یہاں پر جو کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا حساب لے گا۔ یہ جو امتحان دیں گے یہ تو ایک وقتی چیز ہے، عارضی چیز ہے۔ اس امتحان سے ہم عبرت لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، اور آخرت کے دن کو یاد کرتے ہیں جب ہمارا اصل امتحان ہوگا۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر نتیجہ نہیں ہے، یہاں پر حساب نہیں ہے، یہ یوم الحساب نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا، وہ آخرت کا دن۔ لوگوں میں جیسے ایک بات مشہور ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یعنی یہاں جو کچھ کرتے ہیں اس سب کا بدلہ اس دنیا میں ملتا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ دنیا میں رکھا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ آدمی کرتا ہے ان سب چیزوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے ان سب چیزوں کا بدلہ ملے گا، مکافات عمل، یہ تو صحیح ہے، جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے برا بدلہ ملے گا، اتنا تو صحیح ہے۔ لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ بات ٹوٹلی درست نہیں ہے۔ کچھ حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو برائی پہ دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، لیکن اصل بدلے کا دن کون سا ہے؟ آخرت ہے، قیامت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ اس لیے لوگوں میں جو مشہور ہے یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ بات کمپلیٹلی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، مکافات عمل ہوگا، یہ تو درست ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ہم اچھا کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کریں گے تو برا بدلہ ملے گا، یہ بات درست ہے۔ اب آخرت میں جو اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے گا، وہ امتحان دو طرح سے ہوگا۔ ایک امتحان ہے حساب عرضی جسے کہتے ہیں، یعنی ہمارے عملوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، جو موحدین ہیں، مومنین ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ حساب عرضی یعنی بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بندوں پر پیش کرے گا۔ اچھا عمل ہوگا وہ بھی پیش کرے گا، برا عمل ہے وہ بھی پیش کرے گا، اور بندے سے اقرار لے گا، کیا تم نے یہ اچھائی کی ہے؟ بندہ اقرار کرے گا، ہاں میں نے یہ اچھائی کی ہے۔ برائی کو بھی پیش کرے گا اور بندے سے اقرار لے گا، کیا تو نے یہ برائی کی ہے؟ بندہ اقرار کرے گا، ہاں میں نے یہ برائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور اس کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے عملوں کو کوریدا نہیں جائے گا، اس کے عملوں کا مناقشہ نہیں ہوگا، اس کے عملوں کی پیشی نہیں ہوگی، یعنی اس عمل کے ڈیٹیل اور اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، صرف پیش کرے گا، عمل کو مومن پر پیش کرے گا۔ یہ حساب کا ایک طریقہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کو بندوں پر پیش کرے گا اور اس سے اعتراف کروائے گا، اچھائی اور برائی کے بارے میں بندہ اعتراف کر لے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس پر پردہ ڈال دے گا اور اس کے درجات کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ڈال دے گا۔ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہمارا حساب ایسے ہی ہو۔ اس کو حساب یسیر بھی کہتے، آسان حساب۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا محاسبہ آسان بنا۔ یہ آسان محاسبہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگیں، نماز میں مانگیں، سجدے میں مانگیں، ہر وقت یہ دعا مانگیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان بنا دے۔ اس آسان حساب میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ عمل کو صرف پیش کیا جاتا ہے، عمل کا ڈیٹیل نہیں مانگا جاتا ہے، کیوں نہیں سوال کیا جاتا ہے، یہ تو نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا، بس عمل پیش کیا جاتا ہے۔ اور حساب کا دوسرا طریقہ ہے جو دوسرا طرح سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، وہ ہے حساب مناقشہ، حساب طلبی۔
اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کے عملوں کو پیش کرے گا اور کیوں کیفیت پوچھے گا، کیوں تو نے ایسا کیا، کس وجہ سے تو نے ایسا کیا، یہ جواب دینا پڑے گا بندے کو۔ ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اور ایک ایک عمل کے بارے میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے، اس میں کچھ وہ مومنین بھی ہیں، بلکہ آج کے زمانے کے حساب سے تو بہتر مومنین بھی ہیں جو گناہ گار ہیں، برائی میں جن کا دامن لت پت ہے، ان لوگوں کا بھی ایسا ہی محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا اور اس میں محاسبہ کیا جائے گا۔ اور اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من نوقش الحساب عذب، جس کے حساب کا مناقشہ کر لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہمیں بچائے۔ یعنی یہ وہ حساب ہوگا کہ عمل کو پیش کر کے ہر ایک عمل کی تفتیش کی جائے گی، ہر ایک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے محاسبہ کرے گا، اور یہ جس کے ساتھ محاسبہ کیا جائے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں رسول نے فرمایا عذب، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہلاک کر دیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسا مناقشہ اور ایسا جو حساب اللہ تعالیٰ سے ہم سے نہ لے جس میں ہم عذاب دیے جائیں۔ تو یہ جب مرحلہ پیش ہوگا تو اس مرحلے میں آدمی کو عذاب میں ڈالا جائے گا، جو اس طرح سے مناقشہ ہوگا جس کے حساب کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مومن اگر ہوگا اس کے اندر خیر ہوگی اور اس کے اندر توحید ہوگی، اس کے اندر ایمان کی رمق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر پھر نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ لیکن کافر لوگ تو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ اس پس منظر میں ہم دو باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اس امتحان کے پس منظر میں، کہ ہمیں ایک آخرت کی تیاری کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، یعنی عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ زیادہ میں ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک حدیث بیان کر کے اس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب ایک بندہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اسی بندے سے ایک دوسرا سوال کیا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو اس بندے نے کیا جواب دیا کہ میں نے نہ زیادہ نماز اکٹھا کیا ہے، نہ میں نے زیادہ جو ہے روزہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ہی میں نے زیادہ جو ہے صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ میں اس حدیث کے پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین اعمال اس صحابی نے بتائے، نماز، روزہ اور صدقہ یعنی زکوٰۃ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ یا صدقہ بھی اس میں داخل ہے، یہ تین عمل ایک مسلمان اگر ان تین عملوں کو انجام دیتا رہے، اور ان تین عملوں میں فریضے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فریضہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، فرض نماز ہے ہر حال میں ادا کرنا ہے، رمضان کا فرض روزہ ہے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور فرض زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا ہے، میں نفلی بات کر رہا ہوں، نماز میں جو نفل نماز ہے ان کی پابندی کریں، روزہ میں جو نفلی روزہ ہے جیسے ایام بیز کا ہے، سوموار کا ہے، جمعرات کا ہے، یا اور مختلف قسم کے روزے ہیں، ان روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ میں فرض زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں کہ ان تین عملوں میں نفل چیزوں پر، نفل عبادت پر توجہ دیں، یعنی نفلی عبادات کریں، نماز پڑھیں، فرائض کے علاوہ، فرض تو پڑھنا ہی ہے، نفلی روزہ بھی رکھیں اور نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں۔ اور کیسے کریں؟ چھپ کر، چھپا کر، کسی سے بتا کر نہیں۔ ان عملوں کو، نفلی عملوں کو، نماز نفل پڑھیں چھپا کر، کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، روزہ رکھیں چھپا کر، لوگوں میں اعلان پرچار نہ کریں، صدقہ و خیرات کریں کسی کو نہیں بتائیں، گھر والے کو بھی نہیں بتائیں، یہ چھپا کر عمل کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن اس کا پرچار، اس کا شور بہت مچاتے ہیں۔ آج دیکھیں لوگ جو ہے جیسے حج کر رہے ہیں، اتنی عظیم عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج آتا ہے، لیکن لوگ حج کس طرح سے کر رہے ہیں اور کتنا برا ماحول حج کا، گاؤں سماج کا دیکھیے، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس طرح سے شور، ہنگامہ، اس طریقے سے جو ہے اس
حج کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، اس کی دعوتیں دی جاتی ہے، دعوت کھلائی جاتی ہے، اور اس میں استقبال ہوتا ہے یا اس میں جو ہے خیر مقدم کیا جاتا ہے، اس میں جو بھیجا جاتا ہے پھر آنے پر استقبال کیا جاتا ہے. یہ جو منظر نظر آتا ہے جیسے لگتا ہے ہم نے حج کو ایک تماشا اور کھیل بنا دیا. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ لڑکی جیسے مہاراشٹر سے حج کرنے کے لیے پیدل گئی اور اپنے اس حج کا پرچار اس طرح سے کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئی ہے. اور پھر اس کا نگیٹو اثر کیا پڑتا ہے کہ اس نے تو اپنی آخرت برباد کی ہے. جو لوگ اس کے بارے میں جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے ہم بھی ایسا حج کریں. چنانچہ اس لڑکی نے 2025 میں پیدل حج کیا اور کافی مشہور ہوئی. حج کرنے کے بعد پھر ابھی وہ پیدل فلسطین جا رہی ہے اور ایک ایک ویڈیو وہ ڈال رہی ہے پیدل فلسطین کا سفر. یہ حج کا کیا کرنا ہوا؟ پرچار کرنا ہوا. عبادت کی نمائش کریں گے تو وہ عبادت نہیں رہ جاتی ہے، وہ ریاکاری میں داخل ہے، اور ایسی بندگی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ عمل اکارت اور برباد کر دیا جاتا ہے. اس کا ریئیکشن دیکھیں، بہت سے لوگ پیدل حج کر رہے ہیں. ایک نئی لڑکی بھی تیار ہوگی، اس کا نام ندا انصاری ہے، وہ بھی جو ہے پیدل حج کر رہے. 2026 میں وہ پیدل حج کرے گی اور ویڈیو بنا کے ڈال لے. اس کا نگیٹو اثر پڑتا ہے. اگر آپ غلطی کرتے ہیں نا اور اس غلطی کو مشہور کرتے ہیں تو لوگ غلطی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں. نیکی کی طرف لوگ بہت کم مائل ہوتے ہیں، لیکن غلطی کی طرف لوگ بہت جلدی مائل ہوتے ہیں. تو ہمارا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنے عملوں کی نمائش کر رہے ہیں، عملوں کا پرچار کر رہے ہیں. تو میں نے کیا بتایا کہ ان 3 عملوں پر مواظبت کریں. کس پر؟ نفلی نماز پر، نفلی روزوں پر اور نفلی صدقات پر، لیکن چھپ کے بتا کرنے. کسی کو نہیں بتائیں، بیوی کو بھی نہیں بتائیں، گھر والوں کو، ماں باپ کو بھی نہیں بتائیں. یہ تعلق آپ کا اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے. یہ آخرت میں یہ نیکی آپ کو کام آئے گی. تو ایک تو میں نے بتایا عمل کے اعتبار سے کہ عمل یہ کم از کم 3، اس کے علاوہ پورے دین پر عمل کرنا. لیکن میجر عملوں میں، بڑے امروں میں، نوافل میں یہ 3 ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جن کو ہم چپکے سے اور چھپ کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے رہیں، تاکہ آخرت میں ہماری نیا پار لگ جائے. دوسری جس بات کی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم برائی سے بچیں. برائیوں میں کم از کم 2 برائی، شرک اور بدعت، اس سے قطعاً دوری اختیار کریں. ہر ممکن طور پر دوری اختیار کریں شرک سے اور بدعت سے. شرک سے اس لیے کہ شرک کرنے کی وجہ سے آدمی کے سارے کیے کرائے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. جو کچھ ہم نے نیکیاں جمع کر رکھی ہیں وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر شرک اکبر پر خاتمہ ہو جائے تو آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ کو سب سے زیادہ جلال میں لانے والا، غصہ دلانے والا اور اللہ کو غیظ و غضب دلانے والا جو سب سے زیادہ برا بدترین عمل ہے وہ شرک ہی ہے. اس لیے شرک سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی کے تناظر میں بیان فرمایا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تم زمین و آسمان کے برابر برائی لے کے آتا ہے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو زمین و آسمان کے برابر تمہیں میں معاف کر دوں گا. تو یہ وہ شرک ہے. شرک سے ہر ممکن طور پر ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسرا گناہ بدعت سے دوری اختیار کریں. بھلے آپ عمل تھوڑا کریں لیکن بدعت کے قریب نہ جائیں. جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ بدعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، کیونکہ بدعت کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، بدعت کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو بدعتی آدمی کو اللہ تعالیٰ توبہ سے محروم کر دیتا ہے. بظاہر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، بدعت کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو تو کبھی نہ کبھی اسے احساس ہو جاتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں. اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. ہو سکتا ہے موت کے وقت دے دے، ہو سکتا ہے موت سے پہلے دے دے، لیکن بدعتی آدمی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ بدعت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. وہ
نیکی سمجھ کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے اور وہ بدعت کرتے 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 دنیا سے جاتا ہے۔ تو دو چیزوں کے بارے میں نے آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہا۔ ایک تو جو ہے فرائض کے علاوہ جو نفلی اعمال ہے، چند نفلی اعمال جس کا ذکر نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ جو ہے نفلی عبادات، نفلی جو ہے روزے اور نفلی صدقات و خیرات پہ جو ہے کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ اعمال چھپ کر کیے جائے، کسی سے اس کو بیان نہ کرے، کوئی دیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمدن یا صراحتن یا جو ہے قصدن ان چیزوں کو کسی سے بیان نہیں کرے۔ دوسرے نمبر پر گناہوں سے تو بچنا ہے، خاص طور سے شرک سے اور بدعت سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر لگائے، خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے اور توحید کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ یہ آج کا دن امتحان کا دن ہے اور میں نے سوالات کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ میں سے ہر معیار کو مد نظر رکھا ہے، جو متوسط ہیں اور جو اعلیٰ قسم کے ہیں، تاکہ امتیاز ہم کر سکیں کہ آپ میں جو ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو کافی زیادہ علم رکھتے ہیں، تو زیادہ تر تو میں نے جو ہے نشان لگانے والا رکھا ہے، کچھ کا جواب بھی لکھنا ہے تاکہ ہم امتیاز کر سکیں۔ آپ میں کچھ متوسط ہیں، آپ میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ہر کیٹیگری کو اور ہر طبیعت اور ہر ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوال بنایا ہے۔ تو مظفر صاحب یہ آئیں، آپ جو ہے سوالات تقسیم کریں اور اس کو جب سوال آپ لکھنا شروع کریں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگرچہ سوال مشکل ہو میرے لیے سوال آسان بنا دے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے تو مشکل سوال بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ دعا کر لیں گے، پھر اس کے بعد پورے پرچے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اچھے سے پڑھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جلد بازی نہیں کریں، لکھیں، لکھنے سے پہلے پڑھیں، پورے سوالات کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب جب لکھنے کی باری آئے تو جو سب سے پہلے آپ کو آسان نظر آئے اس سب کو حل کرتے ہوئے چلے جائیں، جو مشکل ہو اس کو بعد میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ یہ جو ہے پرچے کچھ خواتین کی طرف بھیجنے ہیں، ایک بچے کو بلائیے، آ جائیں، کچھ پرچے یہ جو ہے لے کے جاؤ، اگر کچھ کم پڑ جائے تو پھر انشاءاللہ یہ کچھ پینسل بھی لے لو، ادھر نہیں ادھر لے کے جانا، ادھر لیڈیز سیکشن کی طرف، ادھر آؤ، کچھ قلم لے لو، پھر بعد میں پرچہ لانا بھی تمہارا کام رہے گا۔ یہ جو ہے ٹھیک ہے، خواتین بھی جو لکھ لیں جلدی سے تو پھر جو ہے بھیج دیں گے۔ کسی کا دیکھ کے نہ لکھیں اور موبائل یا کتاب کا استعمال نہ کریں، اپنے ذہن پر انحصار کریں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، الحمدللہ اس میں ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کو کتنا معلوم ہے اور کتنی جو ہے معلومات میں اضافہ ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے ایک طرح سے آپ جانچ پرکھ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کتنی معلومات ہے اور کیا کمی تھی جس کو پورا کرنا ہے بعد میں۔ مارنا ہے پہلے نمبر پہ، پھر جو چوتھا نمبر ہے اس میں بھی ٹک مارنا ہے۔ تمہارا پیپر کوئی سوال؟ قلم جو ہے قلم تو ختم ہو گیا، کسی سے لکھنے کے بعد لے لیجیے گا، آسان ہے۔ ہاں وہ پیچھے لے لیجیے، پیچھے ہمارے حسین صاحب کے پاس عدل بدل کے لکھا کریں کیونکہ 85 عدد مانگ۔ آپ کا پیپر قلم ہے، قلم ختم، اچھا کسی سے لے کر انگلش میں نام لکھیں اسپیلنگ صحیح کر کے تاکہ ہم وہی نام سرٹیفکیٹ پہ لکھیں۔ ٹرانسلیٹ مدد کر دے گا۔
पूरा नीचे तक वहाँ तक जाके है। तो दूसरे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं रोमन। तो रोमन तो आसान है, मोबाइल में जैसे लिखते हैं, रोमन में नहीं लिखते हैं। तो छोड़ दें, आप नाम लिखवा लीजिए। हाँ, ऊपर में नाम, ऊपर में किसी से नाम लिखवा लीजिए। तो बस ठीक है। यहाँ पेपर किधर आता है? आपका पेपर किधर है? वही वाला पेपर में पानी लिए इसी पे लाइए। क्या नाम आपका? मंजूर अहमद। वालिद का नाम क्या? मोबाइल नंबर क्या? कंपनी कहाँ? तो ठीक है।